سورہ نساء کی آیت نمبر 56 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا۔ صدق اللہ العظیم۔ بلا شبہ جو لوگ ہماری آیات کے منکر ہوئے، ہم انہیں عنقریب ایک سخت آگ میں داخل کریں گے۔ جب ایک دفعہ ان کی کھال جل چکے گی تو ہم اس پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب ہی بھگتتے رہیں۔ بلا شبہ اللہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ہم ان کو عن قریب ایسے باغ میں داخل کریں گے کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے واسطے ان میں پاک صاف بیویاں ہوں گی اور ہم ان کو نہایت گنجان سایہ میں داخل کریں گے۔ قرآن پاک کا ایک عام انداز ہے کہ جہاں بھی کچھ منکرین اور حکم عدولی کرنے والوں کا تذکرہ ہے، اس کے بعد پھر ایک عمومی طور سے انجام بتایا جاتا ہے کہ برے کام کرنے والوں کا انجام یہ ہے اور اچھے کام کرنے والوں کا انجام یہ ہے، کیونکہ قرآن پاک بنیادی طور سے وعظ کی اور عبرت اور نصیحت کی کتاب ہے۔ یہ نہ کسی فلسفے کی کتاب ہے، نہ ادب کی کتاب ہے، نہ کسی خاص موضوع اور فن کی کتاب ہے، بلکہ یہ انسان کو جھنجھوڑنے والی کتاب ہے۔ اس لیے مختلف انداز میں ایک ہی بات کو بار بار بیان کیا جاتا ہے تاکہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کسی پہلو سے بھی انسان کے دل میں وہ جذبہ داخل ہو جائے جس کی بنیاد پر وہ اللہ کے احکامات پر چلنے والا بن جائے۔ تو آج کی دو آیات میں سے پہلی آیت کے اندر برا انجام بیان ہوا اور دوسری آیت کے اندر اچھے انجام تذکرہ ہے، یعنی تصویر کے دونوں رخ دکھا دیے کہ جو اللہ کی آیات کے منکر ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یا مشرکین مکہ ہوں، یا ملحد ہوں، دہریے ہوں، منکرین خدا ہوں، یعنی کفر کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کا انجام تو یہ ہے کہ ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے۔ اور یہ آگ کیا ہوگی؟ یہ فرمایا آگ ایسی ہوگی کہ جسے یہ جو دنیا کی آگ ہے یہ اس سے 70 گنا کم ہے۔ اس کو یوں بھی تعبیر کرتے ہیں کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 نکلتے ہوئے 70 دفعہ دھل کر آئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 70 گنا اس کے اندر شدت میں کمی ہے، جبکہ جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ ہے۔ اور ذہن یہ رہنا چاہیے کہ 70 کا مطلب جو عربی میں اور احادیث میں کثرت کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی اس سے مراد جیسے اردو کا بھی ہمارا ایک محاورہ ہے، آپ کسی آدمی سے پوچھتے کیا کر رہے ہو، کہتے یار مجھے 100 کام ہے۔ 100 سے مراد ان بہت سارے کام ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ کوئی تعین کے لیے نہیں ہوتا، یعنی بہت زیادہ وہ زیادہ ہے۔ اور دنیا کی آگ سے مراد وہ آگ نہیں ہے جو ہمارے چولہوں میں ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو بہت تھوڑی ہے، بہت ہلکی ہوتی ہے،
اس سے مراد وہ آگ ہے کہ دنیا میں کوئی آگ جتنی زیادہ سے زیادہ آپ جلا سکتے ہیں، چاہے وہ لاوا ہو، چاہے وہ جو ہے وہ کسی اور خطرناک قسم کی آگ ہو جو پتھروں کو جلاتی ہے اور پتھروں کو توڑ ڈالتی ہے. لاوے کی آگ بہت جو ہے وہ شدت والی ہوتی ہے. تو دنیا کی آگ جتنی زیادہ زیادہ ہم کو گرم کیا جا سکتا ہے کسی چیز کو، اس سے پھر آگے جو جہنم کی آگ ہے اس کا سفر اس سے آگے شروع ہوتا ہے. فرمایا کہ اس میں ایسا ہوگا کہ جب ان کے جسم جل جائیں گے ایک دفعہ تو ہم پھر کیا کریں گے، ان کے جسموں کو دوبارہ پلٹ دیں گے. لیذوقوا العذاب، یعنی یہ عذاب ختم نہیں ہوگا. دنیا کے اندر جو کسی انسان کو سب سے بڑی جو اذیت دی جا سکتی ہے وہ موت ہے. یعنی موت پر کہانی ختم ہو جاتی ہے. ایک آدمی دوسرے آدمی پر غصے میں ہے، زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، بس ختم ہو گیا. اس کو جلا دے گا بس ایک دفعہ سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. اسی لیے ہمارے ہاں جو پھانسی بعض اوقات لکھی جاتی ہے قانون میں، انگریزی قانون میں، اس میں لکھتے ہیں 10 دفعہ، 50 دفعہ، 100 دفعہ. تو وہ ایک علامتی کارروائی ہوتی ہے. کسی ایک مجرم کو جس نے کہا کہ تمہارا جرم ایسا ہے کہ تمہیں 5 دفعہ پھانسی ہونی چاہیے اس پر. اس نے کہا کہ جج صاحب 1 دفعہ دے لیں، اس کے بعد آپ چاہے 100 دفعہ دے لیں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، اصل تو بات پہلی دفعہ ہے. تو دنیا کا عذاب یا دنیا کی جو سزا ہے وہ تو وہ لمیٹڈ ہے، اس سے آگے جا نہیں سکتی. اس سے آگے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کسی کو آگ میں ڈالیں وہ جل جائے گا، 2-4 منٹ میں کوئلہ بن جائے گا، ختم ہو جائے گا. اس سے آگے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ. لیکن اللہ کا عذاب وہ دنیا کے انسانوں کے عذاب جیسا نہیں ہے. فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، کہ اللہ جیسا کوئی باندھے گا نہیں، جکڑے گا نہیں، اور اس جیسا کوئی عذاب دینے والا نہیں ہے. اس کا عذاب یہ ہے لا يموت ولا يحيا، کہ آگ میں ڈالا ہوا ہے لیکن موت بھی نہیں آنے دے رہا. کیونکہ انسان کے ہاتھ میں تو موت نہیں ہے نا، کسی کی موت کو روک لے، کسی کی زندگی کو روک لے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے ہاتھ میں دونوں چیزیں، خلق الموت والحیات، زندگی کا خالق بھی ہے، موت کا خالق بھی ہے. تو وہ تو روک لے گا، زندگی کو جسم کے اندر روکے گا اور موت کو آنے نہیں دے گا. لا يموت ولا يحيا، نہ وہ عیش کی زندگی گزارے گا اور نہ مرے گا. اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ جب ایک دفعہ آگ میں ڈالا، آگ تو بہت شدید ہے تو وہ جسم کو جلائے گی. جب جلائے گی تو فرمایا کہ فوراً اس کے جسم بدل دیا جائے گا، گویا کہ وہ جسم دوبارہ تر و تازہ ہو گیا. پھر اس کے لیے سزا کے لیے اس کو دوبارہ تیار کر دیا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک دن میں 70,000 دفعہ یہ جسم کی تبدیلی ہوگی. یعنی 24 گھنٹے کا جو دورانیہ ہے اس میں 70,000 دفعہ یہ جسم کی تبدیلی ہوگی. اور اس سے انسان اندازہ کر سکتا ہے کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے. اس لیے انسان اللہ سے ہمیشہ عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے، وہ عذاب برداشت نہیں کیا جا سکتا. ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ ایک طالب علم کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں، کسی حجرے میں مقیم تھا. تو وہاں ایک کوئی بیچاری بھولی بھٹکی خاتون جو ہے وہ بھی چلی گئی. کوئی بارش تھی، باہر موسم خراب تھا. تو اس نے کہا کہ میں یہاں رات گزارنا چاہتی ہوں. تو اول تو اس نے انکار کیا، لیکن جب موسم خرابی دیکھی تو اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ خود مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا، اور جو شمع تھی یا چراغ تھا وہ جلایا ہوا تھا. تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ اپنا ہاتھ اس کے اوپر لے جاتا تھا اور پھر پیچھے کر لیتا تھا. پھر رات پوری اسی طرح گزر گئی. تو صبح اس خاتون نے اس سے پوچھا کہ تم یہ رات کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا کہ بات یہ تھی کہ مجھے شیطان گناہ کی دعوت دیتا تھا. تو میں اپنے نفس سے یہ کہتا تھا کہ یہ دنیا کی آگ ہے، اور آگوں میں سے بھی کوئی آگ نہیں، تھوڑی سی ایک جو ہے وہ تھوڑا سا شعلہ ہے. تو اس کو ذرا ٹیسٹ کر کے دیکھ لو، تجربہ کر لو. اگر یہ برداشت ہوتی ہے تو جہنم بھی برداشت کر لو گے. لیکن اگر یہ برداشت نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکتے تو پھر جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، اس سے بچ جاؤ. تو اس طریقے سے کہنے لگا کہ میں نے پوری رات تقوی کے ساتھ گزار دی. تو یہ انسان کا گناہ سے بچنا، یہ آدمی کہتے بڑا مشکل ہے، حالات بڑے خراب ہیں، ماحول بڑا خراب ہے، یہ ہے وہ ہے. تو گناہ اتنا قریب تو نہیں آتا انسان کے،
جتنا یہاں آیا ہوا ہے، لیکن بچانے والے پھر بھی اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اور طریقے سے بچا لیتے ہیں کہ اپنے آپ کو سزا دے کر بچایا اس نے، نفس کو سزا بھی دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو سبق بھی دے رہا ہے کہ اگر اس گناہ میں پڑے گا تو جہنم کی آگ کہیں زیادہ سخت ہے۔ تو یہ فرمایا ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ غالب ہیں، یعنی وہ اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہارے جسم کو نہ بدلیں، جہنم والوں کے جسم کو نہ بدلیں، لیکن حکیم بھی ہیں، مصلحت بھی رکھتے ہیں، اس لیے وہ بدلیں گے تاکہ عذاب میں شدت آ جائے، اضافہ آ جائے۔ جیسے جو ہے بعض اوقات جو مجرموں کو مارتے ہیں جیلوں میں یا تفتیش کے دوران، تو وہ اس کو ایک دفعہ میں اتنا نہیں مارتے کہ وہ بالکل جو ہے مرنے کے قریب ہو جائے، چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ دوائی بھی دیتے ہیں، مالش بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کو اس کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو جو سزا ہے وہ لمبی دیں، جب یہ دوبارہ صحیح ہو جائے پھر ماریں گے اس کو، پھر دوبارہ کریں گے، پھر ماریں گے اس کو، اس لیے وہ مرنے نہیں دیتے۔ تو یہ گویا کہ اللہ کے عذاب کی ایک شدت کا بیان ہے کہ مرے گا نہیں انسان، نہ صرف یہ کہ مرے گا نہیں بلکہ عذاب کو چکھنے کے لیے دوبارہ سے تازہ دم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آگے جو دوسرا منظر ہے وہ ہے جنت والوں کا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ ایمان یعنی یہ تو ذہن کا، انسان کا دل کا فیصلہ ہے، اور نیک عمل اس کے جسم کا فیصلہ ہے۔ تو یہ دونوں ہی کام جس نے کر لیے، سندخلہم جنات تجری، فرمایا کہ ہم انہیں باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اس لیے بعض حضرات نے کہا کہ آخرت جو ہے نا وہ ویسے تو بہت اچھی ہے دنیا کی زندگی سے، لیکن اس میں جو ایک خوبی ہے وہ کیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ دنیا کی نعمت بڑی سے بڑی بھی ہو، جیسی کیسی بھی ہو، اس نے ایک دن چھوٹنا ہے، چاہے پوری دنیا کے خزانے، بادشاہت، سلطنت اور ہفت اقلیم کی سلطنت انسان کو مل جائے، لیکن اس میں ایک خرابی ہے، یعنی اور کوئی مسئلہ بھی نہ ہو ساتھ، کہ ایک دن چھوڑ کر چلے جانا، جبکہ آخرت اس کے مقابلے میں ہمیشہ 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 ہے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، فرمایا اس میں ان کے لیے بیویاں ہوں گی جو پاکیزہ، پاکیزہ سے مراد جو ہے بول و براز سے، کیونکہ جنت میں جا کر جو کچھ کھایا پیا جائے گا وہ اتنا لطیف ہوگا، اس میں کثافت نہیں ہوگی۔ دنیا میں جو چیزیں ہم کھاتے ہیں اس میں سے جو ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے غذا کا، وہ بہت تھوڑا حصہ ہوتا ہے، باقی فضلہ ہوتا ہے جو خارج ہو جاتا ہے جسم سے، کیونکہ دنیا کا سسٹم ایسا ہے کہ یہاں اتنی لطیف چیز ہو نہیں سکتی، یہاں تو کثیف ہی ہے، تو یہاں نظام کچھ اور ہے، اس لیے اللہ نے فضلے کا نظام رکھا ہے، پیشاب اور پخانہ رکھا ہے۔ لیکن جنت میں جو غذا جنتیوں کو ملے گی وہ لطیف ہوگی، کثافت بہت زیادہ اس کے اندر ہوگی، وہ گویا کہ ساری غذا ہوگی، اس میں فضلہ نہیں ہوگا، تو وہ جسم کا حصہ بنے گی اور جسم کو چلائے گی، لیکن فضلہ بن کے خارج نہیں ہوگی۔ تو ایک تو وہ بیویاں جنتی خود اور ان کی بیویاں بھی ایسی ہوں گی، اور پھر جو ہے کوئی کسی قسم کی بھی جسم سے پسینہ، بدبو اور یہ ناک سے کچھ نکلنا، کان سے کچھ میل کچیل کا نکلنا، یہ نہیں ہوگا، کسی جنتی کے ساتھ بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اولاد سے بھی پاک ہوں گی، مفسرین نے یہ بھی لکھا، اولاد سے پاک ہوں گی اور بچے پیدا نہیں ہوں گے۔ اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ تو عیب ہے، دنیا میں تو جو عورت بچے پیدا کرے اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، معذور سمجھا جاتا ہے، تو جنت میں لیکن اس کو اللہ نے ایک فضیلت بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو ہمیں اولاد کی خواہش ہوتی ہے وہ دو وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ ہم فانی ہیں، دنیا چھوڑ جانی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بصورت نسل کے باقی رہیں۔ یعنی انسان دیکھیں نا، اب جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں انسان تھے وہ آج نہیں ہے، 100 سال پہلے والے آج نہیں ہیں، آج والے 100 سال بعد نہیں ہوں گے، لیکن انسان ہے، آج بھی ہے، 100 سال پہلے بھی تھا، 100 سال بعد بھی رہے گا۔ تو انسان فطری خواہش ہوتی ہے کہ میں کل عدم نہ ہو جاؤں دنیا سے، میں خود تو چلا ہی جاؤں گا لیکن میرا نشان باقی رہنا چاہیے اولاد کی صورت میں۔ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ اور دوسری جو خواہش ہوتی ہے وہ اولاد یعنی بچوں کی جو ہے وہ معصومیت، ان کی حرکتیں، ان کی خوبصورتی، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جنت میں پہلے والی خواہش کا تو کوئی تک نہیں بنتا، کیونکہ وہاں جب انسان کو پتا کہ میں نے زندہ ہی رہنا ہے اور کبھی مرنا نہیں ہے، تو وہاں اگر اولاد پیدا کرے تو اس کی خواہش ہی نہیں ہوگی، اس کا تک ہی نہیں بنتا۔ ہاں باقی رہی دوسری والی چیز کہ جو بچوں کی معصومیت اور شرارتیں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں،
انسان کو اچھی لگتی ہیں، اس کے لیے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ایک بچے ہوں گے جنت میں، اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کریں گے، وہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، وہ کبھی بڑے نہیں ہوں گے، وہ بچے ہی رہیں گے، اور جنتیوں کا دل بہلانے کے لیے وہ کافی ہوں گے۔ اس لیے وہاں بیویوں سے یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ جاری نہیں فرمائے۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم ان کو بہت لمبے گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہے کہ 100 سال تک بھی اگر شاہ سوار گھوڑے پر چڑھ کر اس پہ دوڑتا رہے تو سایہ ختم نہیں ہوتا۔ یعنی انسان دنیا میں ہمارا سوچ بہت تھوڑی ہے، جنت کتنی بڑی ہے وہ بس ہم تو اس کا شاید اس کے کروڑویں اربویں حصے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چاہے جائے کہ ہم پوری جنت کو اپنے تصور میں ہی لے آئیں وہ بھی نہیں ہو سکتا، بس یہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ کیا ہے، اور یہ اللہ کا مہمان خانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے پناہ عطا فرمائے اور جنت ہمارے مقدر میں فرمائے۔